ماہرنگ بلوچ انسانی حقوق کے علمبردار نہیں ہیں، غیر انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ اس لیے کہ جب کوئی آپ کے اوپر بات آتی ہے، ذرا سی بھی کوئی بات آتی ہے، تو آپ فوراً انسانی حقوق کی چھتری کے پیچھے تلے چھپ جاتے ہیں۔ بھارت اپنی ہزیمت کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اس انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا بدلہ لینا چاہتا ہے جو بیان المرسوس میں ہوئی۔ یہ خطرہ بھی ہے خطے کے لیے، دو ایٹمی پاورز ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ ہماری حفاظت کی ضمانت بھی ہے۔ یعنی یہ ہزیمت بھی ان کو اٹھانی پڑی کہ جنگ شروع خود کی، بڑھ کے مار مار کے، اور بعد میں منتیں کرتے ہوئے امریکہ کے پاس پہنچے کہ پاکستان سے بچاؤ۔ اگر یہ قیمت نہ بڑھاتے تو کتنا ایک امپیکٹ ہو جاتا، وہ تھوڑا سا امپیکٹ ہوتا، اور وہ امپیکٹ آپ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اس کو کم کر دیتے، اور جسچر سے دیتے لوگوں کو کہ ہم بھی سفر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ناظرین السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 3 خبروں پر ہم بات کریں گے۔ ایک تو بلوچستان میں لورا لائی کے مقام پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس میں بہت سے معصوم لوگوں کی جان چلی گئی۔ واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، وسیم بھائی صاحب ہمیں بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ آج ہم کچھ اسحاق ڈار صاحب کے بیان کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں انہوں نے بہت سارے موضوعات کو چھیڑ دیا ہے۔ پاک بھارت کے تعلقات کے حوالے سے ہی بات کی، انہوں نے یہ بھی بات کی کہ وہ جو افغانستان جاتے تھے یا طالبان کو یہاں بساتے تھے، قصور ان کا بھی ہے اور ان کی وجہ سے ہی بڑی تباہی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو سے کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں، یہ بھی پوچھیں گے۔ اور آخر میں ایک مثبت خبر، مثبت خبر کی پاکستانیوں کو بے انتہا ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر تاریخ کے سب سے بڑے نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ کتنے ہو گئے ہیں، پہلے کتنے تھے، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بلوچستان کا اندھوناک واقعہ۔ دیکھیں جی، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ تو روٹین ہی بن گئی ہے۔ فتنۃ الہندوستان یعنی BLA کے ٹیررسٹ کی طرف سے یہ واقعات آئے روز کا معمول بنتے جا رہے ہیں کہ وہاں جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں اور ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو رات کو بھی لورا لائی کے علاقے میں ایک بس جو ہے وہ پنجاب آ رہی تھی، لاہور آ رہی تھی کوئٹہ سے، اس میں سے مسافروں کو اتارا گیا اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 افراد کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ کوئی لودھراں کے بھائی تھے، کوئی کس علاقے کے تھے، ان کی آج ویڈیو آ رہی ہیں، پتہ لگ رہا ہے کہ کہاں کہاں کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ ایک واقعوں کی فہرست ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ متعدد واقعات ہو چکے ہیں کوئٹہ کے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، اور جعفر ایکسپریس کا بڑا واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد جو متعدد واقعات ہوئے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں عمار صاحب کہ اس سے پہلے کوئی انڈین ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو را سے منسلک ہیں، انڈیا کی جو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے، جو خفیہ ایجنسی ہے انڈیا کی، اس نے کل کہا کہ ہمیں جی یہ آپ کو بلوچستان کے لوگ پتھروں سے پتہ نہیں مزاحمت اور کیا کریں گے وہ کریں گے، یعنی اس دہشت گردی کی خبر وہ پہلے دے دیتے ہیں اور بعد میں دہشت گردی ہوتی ہے، جس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کے بینیفیشری بھی ہیں، اس کے اسپانسر بھی ہیں، اور اس کے وہ بھی ہیں۔ ہندو نا قسم کا واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو ان کی ہزیمت ہوئی ہے جو معرکہ حق میں، اس کے بعد سے انڈیا کو، اور ظاہر ہے وہ ملٹری ٹو ملٹری تو لڑ نہیں سکتے، تو اس کے بعد انہوں نے سویلین کو ٹارگٹ اس طرح اپنی پراکسیز کے ذریعے، ٹیرر پراکسیز کے ذریعے یہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ واقعہ بلوچستان کی تاریخ میں نیا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ریسنٹ پاس کی ساری تاریخ جو ہے بلوچستان کی، وہ لہو رنگ کی ہے۔ ہر تیسرے چوتھے دن کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی غیر بلوچ، میرے خیال میں نا پنجابی بھی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، غیر بلوچ افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ماہرنگ بلوچ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علم بردار کہتی ہیں، ان کی کوئی سٹیٹمنٹ اس قتل پر، اس ظلم پر نہیں آتی۔ تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ماہرنگ بلوچ انسانی حقوق کے علم بردار نہیں ہے۔ انسانی حقوق تو ہمارے صاحب سلیکٹیو نہیں ہو سکتا، آپ تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ماہرنگ بلوچ انسانی حقوق کے علم بردار نہیں ہے، غیر انسانی حقوق کے علم بردار ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی آپ کے اوپر بات آتی ہے، ذرا سی بھی کوئی بات آتی ہے، تو آپ فوراً انسانی حقوق کی چھتری کے پیچھے تلے چھپ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے سامنے اتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے تو آپ کے منہ سے، آپ کے ٹویٹر خاموش ہو جاتا ہے، کوئی آواز نہیں آتی، اور یہ بڑا ظلم ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کے پیچھے ظاہر ہے، آپ نے بھی بات کی ہے، بھارتی امداد ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھیے، ایک ابہام پاکستانیوں کے ذہنوں سے کلیئر کر دینا چاہیے کہ یہ وہ والا
کہانی نہیں ہے گڈ طالبان سافٹ بیڈ طالبان، یہ لوگ اچھے ہیں یہ لوگ برے ہیں. یہ BLA والے دہشت گرد ہیں، یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے. ان کی فنڈنگ جو ہے انڈیا سے ہوتی ہے، اور ان کا مقصد پاکستان میں امن کو تباہ کرنا ہے. بھارت اپنی ہزیمت کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اس انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا بدلہ لینا چاہتا ہے جو بیان المرصوص میں ہوئی. ظاہر ہے ان کی ملٹری کو پتہ ہے پاکستان پہ اگر حملہ کریں گے تو پھر دوبارہ ویسی شرمندگی ہوگی. لیکن اس طرح کی چھپ کر کارروائی کرنا جو کہ ایک مکار دشمن کی نشانی ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اب دیکھیں عمار صاحب کہ یہ بڑی ڈیموکریسی کا ایک دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن ان کا مکروہ چہرہ دیکھیں کہ دہشت گردی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یعنی کہ معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، سویلینز مارے جا رہے ہیں، اس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں باقاعدہ کہ پٹاخے چھوٹیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ورڈز یوز کرتے ہیں. اور انڈیا کا بھیانک چہرہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا. جب کینیڈا میں انہوں نے سکھ رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوشش کی، جب ہم قتل کیے، امریکہ میں قتل کرنے کی کوشش کی، پوری دنیا میں ٹارگیٹڈ کلنگ ریاستی سطح پر انڈیا کر رہا ہے. پہلے اپنے کشمیر میں تو مظالم ان کے تھے ہی تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں مظالم کی ایک داستان ہے. آج اسی حوالے سے ہمارے کوالالمپور میں فورن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ہوئے ہیں اسحاق ڈار. انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ملٹری ٹو ملٹری ہمارا سیز فائر ٹھیک چل رہا ہے انڈیا کے ساتھ. یعنی انڈیا کی ملٹری کو سمجھ آ چکی ہے کہ لڑنے میں فائدہ نہیں پاکستان کی، لیکن ان کی سیاسی قیادت کو یہ برداشت نہیں ہو رہا. یعنی ان کا اشارہ تھا انفارچونیٹلی پرائم منسٹر مودی کی طرف جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں، انفارچونیٹلی پرائم منسٹر ہیں کیونکہ ان میں سیاسی سمجھ بوجھ یہ نہیں ہے کہ اس خطے کے 1.5 ارب سے زیادہ لوگوں کو امن چاہیے، ترقی چاہیے، خوشحالی چاہیے. اور اس کی پاکستان بار بار ان سے کہتا بھی ہے کہ ہمیں مل جل کے ریجنل گروتھ کی طرف جانا چاہیے، علاقائی ترقی کی طرف جانا چاہیے. مگر وہ ایک ان پہ خبط عظمت سوار ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں پاکستان سے، ہمیں ان سے لڑنا ہے. وہ دوبارہ سے پاکستان پہ حملے کا سوچ رہے ہیں، لیکن ان کی ملٹری ایڈوائز کر رہی ہے کہ آپ کاشن اختیار کریں. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جنگ پاکستان سے، یہ پوری دنیا اب کہہ چکی ہے کہ پاکستان سے انڈیا جنگ نہیں جیت سکتا. یعنی کہ 2 نیوکلیر پاورز ہیں، ان کے درمیان جنگ کا کوئی نتیجہ ایسا نہیں کر سکتا جو انسانیت کی دنیا کی صورتحال دیکھ کے ابھی ہم نے ایران اسرائیل جنگ بھی دیکھی، ابھی ہم نے یوکرین رشیا جنگ بھی دیکھی. ایک زمانہ تھا جب لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں شاید اٹامک بم نہیں بنانا چاہیے کیونکہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن اب مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی سیفٹی کی گارنٹی صرف وہ ایٹمی بم بھی ہے، اس لیے کہ اگر بھارت تو ہمیں کھا چکا ہوتا اگر ہمارے پاس اسے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ہمارے پاس جواب دینے کے لیے ایک اٹامک بم نہیں ہے. تو یہ مثلا یہ خطرہ بھی ہے خطے کے لیے، 2 ایٹمی پاورز ہیں، لیکن یہ ساتھ ساتھ ہماری حفاظت کی ضمانت بھی ہے. اور پاکستان نے تو ہمیشہ کہا کہ یہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام خطے میں امن کی ضمانت ہے. ظاہر ہے کہ ورنہ ہر روز یہ ان کے تماشے یہی ہوتے ہیں کہ جی فوج کو سرحد پہ لے آئے، پاکستان کے اندر در اندازی کروا رہے ہیں، دہشت گردی تو کروا رہے ہیں. جس طرح انہوں نے پچھلے جو بیان مرصوص سے پہلے جو انہوں نے بزدلانہ کارروائی رات کے اندھیرے میں مدارس کو ٹارگٹ کر کے، مساجد کو ٹارگٹ کر کے، معصوم بچوں کو مار کے کی، وہ تو اگر ان کا بس چلے اور پاکستان ایک نیوکلیر پاور نہ ہو تو وہ ہر جگہ ہر خطے میں اسلام آباد میں بم برسا رہے ہوتے. لیکن یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ نیوکلیر پاور ہیں، اور پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں انہوں نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ آج اسحاق ڈار نے یہ بتایا کہ صبح 8:30 بجے فون آ گیا تھا امریکی سیکرٹری خارجہ کا، جس نے پاکستان کو کہا کہ بھارت جنگ بندی چاہتا ہے. تو پھر بھارت سے جنگ بندی ہوئی تھی. یعنی یہ ہزیمت بھی ان کو اٹھانی پڑی کہ جنگ شروع خود کی، بڑھ کے مار کے، اور بعد میں منتیں کرتے ہوئے امریکہ کے پاس پہنچے کہ پاکستان سے بچاؤ. لیکن اب اس میں نا یہ جو BLA جیسی تنظیموں کے خلاف جو ہر چوتھے دن اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں، ایک سخت ایکشن ریکوائرڈ ہے، اس لیے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کا خون بہتے کب تک دیکھ سکتے ہیں. تو اس پہ ہمیں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ دہشت گرد ہیں، مجرم ہیں، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. آج تکلیف دہ خبریں ہیں، لیکن ایک اچھی خبر پہ بات ختم کرتے ہیں. پاکستان میں جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ سنا آسمان سے باتیں کرنے لگ گئے ہیں. کیا بڑے اچھے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. اچھا کئی لوگوں کو پاکستان میں نہیں پتا ہوتا. میں پچھلے دنوں باہر بیرون ملک تھا، وہاں پہ لوگ کہتے تھے یار جو پچھلی حکومت گئی تھی اس میں تو زر مبادلہ کے ذخائر 16 ارب ڈالر تھے، اور اب دیکھو تو بالکل زیرو ہو چکے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ زیرو نہیں ہو چکے، آپ چیک کریں. تو آج میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، شاید یہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، تو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، 20 ارب. اور جب عمران خان کی حکومت گئی تھی اس وقت بھی کم ہو چکے تھے، اس سے تھوڑا عرصہ پہلے کوئی 16 ارب ڈالر تھے جس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا. تو اب 20 ارب ڈالر ہو چکے ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر کوئی 14.5 ارب ڈالر ہیں، اور 5.5 ارب ڈالر کمرشل بینکوں کے پاس ہیں.
تو ڈالر کی قیمت بھی کافی عرصے سے اسٹیبل ہے. کوئی 2 سال سے آپ دیکھیں کہ 270 سے لے کے 85 تک بیچ میں فلیکچویٹ کر رہی ہے. تو یہ اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. ریمیٹنسز کی ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں اچھی خبر کہ وہ $8 ارب کا اضافہ ہوا ہے صرف, یعنی ٹوٹل $38 ارب کے زر مبادلہ پچھلے سال میں آیا ہے پاکستان میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ اکانومی کی ٹھیک ہے کہ عام لوگ ابھی تک ان تک اثرات نہیں پہنچے, ثمرات نہیں پہنچے. اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو چکی ہے, زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہو چکے ہیں, ریمیٹنسز بہتر ہو چکے ہیں, یعنی کہ میکرو لیول پہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا ہے. ٹھیک ہے کہ عام بندے تک ابھی تک اس کے فوائد اس طریقے سے ثمرات نہیں پہنچے, لیکن یہ ریپل افیکٹ ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب میکرو اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہوتے ہیں تو پھر مائکرو اکنامک انڈیکیٹر بھی بہتر ہوتے ہیں. اس کے لیے حکومت کو بھی تھوڑی سی ایمپتھی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ شہباز شریف حکومت جو ہے وہ عوام کے حوالے سے سوچے. جیسے اس دفعہ انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی, اگر یہ قیمت نہ بڑھاتے تو کتنا ایک امپیکٹ ہو جاتا. وہ تھوڑا سا امپیکٹ ہوتا, اور وہ امپیکٹ آپ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اس کو کم کر دیتے اور جسچر سے دیتے لوگوں کو کہ ہم بھی سفر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو اگر یہ کام کرتے تو یہ ترقی نظر بھی لوگوں کو آتی. اب عام لوگ ترقی کو تسلیم کیوں نہیں کرتے اس بیانیے کو بھی ترقی کے, کہ اس کی وجہ کہ ان تک کوئی فرق نہیں پہنچ رہا, اور آپ اپنے جسچر سے نہیں بتا رہے ان کو کہ وی کیئر فار یو. تو یہ چیز کرنے کی ضرورت ہے. جو شہباز شریف صاحب حکومت کو آپ کے خیال میں ان کو کیسے یہ ایمپتھی, لوگوں کی ہمدردی کیسے ڈالی جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اکانومی ٹھیک کرنے میں کوئی جادو کی چھڑی سے تو اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی. اکانومی ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ دوسرے فینس کی دوسری سائڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا, اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. انہوں نے بہت غربت دیکھ لی ہے, بہت افلاس دیکھ لی ہے, بڑے مشکل وقت میں گزرے. ہر کوئی آتا ہے, ہر حکومت آتی ہے, وہ کہتی ہے تھوڑا سا انتظار کریں, ہم آپ کے حالات بہتر کریں گے. پھر نہ حالات بہتر نہیں ہوتے, وہ حکومت چلی جاتی ہے. تو یہ لوگوں کی جو ہے نا اب تکالیف کی انتہا ہو گئی ہے. ان کے لیے سہانے روح بنے ہوئے ہیں. بجلی کے بل, گیس کے بل, کل ہم بات کریں گے چینی کے حوالے سے بھی. چینی کا بھی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے. تو اس پہ اب صورتحال لوگوں کی خراب ہوتی جا رہی ہے. اچھا, تو حکومت کو نا ارجنٹلی ایمرجنسی میئرز لینے چاہیے لوگوں تک سہولت پہنچانے کے. ان میئرز کا نظر آنا بھی چاہیے کہ وہ کیئر کرتے ہیں لوگوں. اچھا, وہ میئرز یہ نہیں ہے کہ آپ نے پی ٹی وی کے جو ہے نا 35 روپے کم کر دیے. 35 روپے میں بچے کی ٹافیاں نہیں آتی ہیں آج کل. تو اس طرح کی چیزیں بنیادی طور پہ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں. وہ کنکریٹ کام ہونے چاہیے جو لوگوں کو حقیقی معنوں میں فائدہ دیں. لوگ بہت اچھے ہیں, آپ لوگوں تک فائدہ پہنچائیں, لوگوں کی فلاح کریں. لوگ آپ کے حق میں خود ہی نعرے لگائیں گے. کسی کیمپین کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی جگہ اپنی تصویر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.